ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم۔ عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کیا ہے۔ بہت ہی پیاری آیت ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آمنو کا ذکر آ رہا ہے نا، الذین آمنو، وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ایمان بڑا غیور، بڑا باغیرت ہوتا ہے۔ ایمان جب انسان میں ہوتا ہے تو انسان پہ نچلا بیٹھ نہیں سکتا، خاموش تماشائی بن نہیں سکتا کہ اللہ کے احکامات دھڑلے سے معاشرے میں ٹوٹتے رہیں اور وہ چپ چاپ تماشا دیکھتا رہے۔ نہیں، اپنی سی کوشش کرتا ہے لیکن اس کو ساتھ نہیں ملتا لوگوں کا۔ تعداد میں بہت، کیا پتہ تھوڑے ہوں، یا کیا پتہ تنہا کوئی ہو، صرف اکیلا ہی ہو جو یہ کوششیں کر رہا ہو۔ تو ایسے لوگ جو کہ معاشرے میں چند ہیں، تھوڑے ہیں، ان کے لیے بڑی تسلی ہے اس آیت میں کہ وہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں۔ فرش کی مخلوق ہیں ہم دنیا والے، عرش کی مخلوق ہماری ساتھی بن جائے گی اگر ہم ایمان والے ہوئے، اگر ہم نے ایمان کے تقاضے پورے کیے تو اللہ فرشتوں کو ہمارا ساتھی بنا دیتا ہے۔ یہاں فرشتوں کا ذکر ہے، الذین سے مراد یہاں پر فرشتے، یحملون العرش، جو اٹھائے ہوئے ہیں العرش، اللہ کے عرش کو۔ اللہ کے عرش کو کیسے اٹھائے ہوئے ہیں اللہ خود بہتر جانتا ہے۔ جہاں تک فرشتوں کا اور ان کے مقام کا تعلق ہے، فرشتوں کے بھی کیڈرز ہیں، یعنی کہ فرشتوں کے بھی درجات ہیں۔ جو دنیا سے قریب ترین فرشتے ہیں، یعنی جو دنیا کا نظام جن کے سپرد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کو طبقہ اسفل کہا جاتا ہے۔ اسفل، الف سین فا لام، یہ طبقہ اسفل کے فرشتے ہیں جو دنیا کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں۔ پھر اس سے اوپر ملائے اعلیٰ ہیں۔ سورہ الف لام میم سجدہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا، ملائے اعلیٰ اونچے درجے کے فرشتے، اللہ کے مقرب فرشتے۔ پھر کچھ فرشتے ہیں جنہوں نے کہ اللہ کا عرش تھاما ہوا ہے۔ سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن 8 فرشتے اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے آئیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن تیرے رب کا عرش تھامے ہوئے آئیں گے 8 فرشتے۔ اب کیسے آئیں گے، کہاں ہے اللہ کا عرش، اللہ کے عرش کو کیسے اٹھایا، واللہ عالم۔ یہ سب متشابہات، ہمیں نہ زیادہ سوچنا ہے ان کے بارے میں، نہ کھوج کرید کرنی ہے، اس لیے کہ ہمارے عمل سے ان کا تعلق نہیں۔ اللہ چاہے گا تو اللہ تعالی ہمیں نظارہ کروا دے گا، قیامت کے دن ہم دیکھ لیں گے وہ کیا معاملہ ہے۔ تو کسی بھی ٹائم سپیس کانٹیکسٹ میں اس کو لے کے نہ آئے، انسان اپنے ذہن کے اندر کوئی تصور قائم نہ کرے کہ وہ کیسے ہوگا، بس ہے اتنا اللہ نے بتا دیا۔ اصل چیز جو کہ ہمارے توجہ کو پکار رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں وہ فرشتے، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر۔ یہ ایمان والی چیز بھی بہت اہم ہے۔ ایمان تو غیب پر ہوتا ہے، جو چیز سامنے نہ ہو۔ فرشتوں کے لیے بھی جو اللہ پر وہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان بالغیب ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ جیسے کوئی بادشاہ بیٹھا ہوتا ہے اور درباری اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ کہیں کسی تخت پر بیٹھا ہے اور فرشتے اللہ کو دیکھ رہے ہیں اپنی سر کی آنکھوں سے۔ نہیں، فرشتے بھی اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ جو معراج کا واقعہ آتا ہے اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خاص مقام تھا جس سے کہ آگے جبریل علیہ السلام نہیں بڑھ سکے۔ اللہ کا اپنا سمجھے کہ حرم کیا؟ تحریم، حرمت والا حصہ، تخلیہ، جہاں کوئی اور داخل نہ ہو سکتا ہو۔ اور ایمان ان دیکھی چیز پر لایا جاتا ہے نا۔ اللہ فرشتوں کے لیے بھی غیب میں ہے،
انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ تو وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور وہ استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ استغفار بھی کیا ہے؟ دعا ہے، سفارش ہے۔ تو دعا کا طریقہ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد کی جائے، اللہ کی ثنا کی جائے۔ ہر معاملہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے علم، اللہ کی رحمت کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اللہ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اللہ تو چھایا ہوا ہے ہر چیز پر اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ۔ اللہ کو اس کی شانوں کا حوالہ دیا گیا، اللہ کی تعریف، حمد، ثنا، مدح کی، اس کا مقام بیان کیا۔ اب دعا فاغفر للذین تابوا، اب دعا کی انہوں نے ایمان والوں کے لیے، اور یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تو سارے انسانوں کو بخش دے، الناس نہیں کہہ رہے، بلکہ فاغفر للذین، اللہ تو بخش دے کن کو؟ جنہوں نے خود توبہ کی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے حق میں دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے وہ ہماری بخشش کی دعا کریں، سب سے پہلے انسان کو خود اپنے لیے بخشش کی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بخشش کی دعا وہ کرے گا جس کو یہ احساس ہو کہ ہاں مجھ سے گناہ ہوا۔ متکبر تو کبھی نہیں مانتا کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، عاجزی جس میں ہوتی ہے وہ مانتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تو وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ جو اپنے لیے خود توبہ نہیں کرتے، فرشتے بھی نہیں کرتے ان کے لیے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں، وہ استغفار کر رہے ہیں ایمان والوں کے لیے، کہہ رہے ہیں فاغفر للذین تابوا، تو اللہ تو بخش دے ان کو جو توبہ کرتے ہیں، واتبعوا سبیلک، اور وہ جو کہ تیرے راستے کی پیروی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، اور اس راستے پر چلتے ہوئے جو ان سے غلطی، کمی، کوتاہی، کمی کسری جو رہ گئی ہے، اللہ تو اس سے درگزر فرما دے۔ یعنی کہ یہ اللہ کا راستہ چھوڑ کر گناہوں کو انہوں نے اڈاپٹ نہیں کر لیا، اپنے اختیار کو اس طرح غلط استعمال نہیں کر رہے، چل تو رہے ہیں سیدھے راستے پر، لیکن انسان ہے نا، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ تو بخش دے، تیرے راستے کی پیروی تو کر رہے ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے کہ انسان صراط مستقیم پہ چلتا ہے، اور بعض دفعہ ہو سکتا ہے تھک جائے۔ اگر انسان تھک جائے تو تھک کر اس کو چاہیے کہ جہاں تک پہنچا ہے تھوڑی دیر وہاں رک جائے، بیٹھ جائے۔ کسی بھی راستے کو تصور میں لے کر آئیے، آپ جا رہی ہیں، پیدل سفر کر رہی ہیں، آپ تھک گئیں، تھکن دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ ریسٹ کر لیں نا، جہاں تک پہنچی ہیں وہاں بیٹھ جائیں۔ اگر کوئی یہ کرے کہ چلو ہم واپس لوٹ جاتے ہیں، چلو واپس گھر چلتے ہیں، پہ چل کے آرام کریں گے، تھکن بڑھے گی یا کم ہوگی؟ بڑھے گی۔ تو جو لوگ سیدھے راستے کا سفر شروع کرتے ہیں، ایک خاص مقام تک پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے لوٹ جاتے ہیں، وہ زیادہ تھکتے ہیں، زیادہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں۔ ایک اچھا کام شروع کر کے چھوڑ دیا، پھر پیچھے ہٹ گئے، زیادہ انسان کو یہ چیز پریشان کرتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے اگر تھک گیا انسان رک جائے، وہیں تک رک جائے، آگے نہ بڑھے، تازہ دم ہو جائے پھر چل پڑے۔ لیکن وہ راستہ چھوڑنے کا یا منزل بدلنے کا تو کبھی نہیں سوچتا۔ تو دعا بھی ان کے لیے جو کہ سیدھے راستے کی پیروی کریں، ان کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں کہ وقہم عذاب الجحیم، تو اللہ ان کو تو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو بڑی تسلی ہے مسلمانوں کے لیے کہ دنیاوی لحاظ سے اگر مایوسیوں کے علاوہ کچھ بھی نہ ملا، ناکامیوں اور تنہائیوں کے علاوہ کچھ بھی نہ ملا، تو بھی کوئی بات نہیں۔ دنیا والے ساتھ چھوڑتے ہیں تو چھوڑ دیں، بڑی عظیم قوتیں ہیں جو کہ ہماری ویل وشر ہیں، جو کہ ہمارا بھلا چاہتی ہیں، غیر مرئی ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن موجود تو ہیں۔ نورانی مخلوق کو اللہ تعالیٰ مومنوں کا ساتھی بنا دیتا ہے۔ اور وہ دعا کرتے ہیں ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے،
اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی تو ان کے ساتھ وہاں پہنچا دے، تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے۔ تو نہ صرف ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں بلکہ ان کے آباء و اجداد کے لیے، اولاد کے لیے اور بیویوں کے لیے، شوہروں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ لیکن کس کے لیے؟ من صلح، جو ان میں سے صالح ہوں، یعنی کسی نیک انسان کا رشتہ دار ہونا نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ رشتہ دار ہیں اور صالح ہیں، لیکن اپنے اعمال ان کے ایسے نہ تھے کہ وہ بلند بلند درجے حاصل کر سکتے۔ اچھے رشتہ دار تھے، نیک صالح تھے، نچلے درجے کی جنت میں تھے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو اوپر کے درجوں میں منتقل کر دے گا، اپ گریڈ کر دے گا ان کو۔ جیسے کوئی وی آئی پی فرسٹ کلاس میں اگر بیٹھا ہو اور رشتہ دار اس کے اکانومی میں بیٹھے ہوں جہاز میں، تو اس وی آئی پی کے آنر کی وجہ سے، اس اہم شخصیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے رشتہ داروں کو اکانومی سے نکال کے فرسٹ کلاس میں بٹھا دیا جائے اس شخص کے ساتھ۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہوں ایک جہاز کے مسافر، ایک ہی جگہ جا رہے ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاز تبدیل کر دیا جائے، وہ جا رہے ہوں افریقہ اور یہ جا رہے ہوں امریکہ تو جہاز بدل دیے جائیں، یہ نہیں ہوگا۔ تو آباء و اجداد بھی کم از کم جنت کے راستے کے مسافر تو ہوں۔ پھر اگر کوئی کمی رہ گئی ہے ان کے عمل میں، اعلیٰ درجہ جنت کا نہ ملا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سب کو اکٹھا ساتھ ملا دے گا، گناہوں سے درگزر فرما دے گا۔ اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، اختیار مطلق اللہ کو حاصل ہے، جو بھی فیصلہ کرے گا حکمت کے ساتھ ہی کرے گا۔ اور وہ کہتے ہیں وقہم السیئات، اور بچا دے ان کو برائیوں سے۔ یہ وہی غافر الذنب والی شان ہے کہ اللہ اگر یہ برائی کریں، بدی کریں، تو اس برائی کے برے نتائج سے تو ان کی حفاظت فرما لے۔ سیو دیم فرام دیم سیلوز، ہم جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا، اللہ ان کو ان کے شر سے بچا لے۔ اس لیے کہ انسان کے اندر شر کا بڑا مادہ ہے، اللہ ہی ہے جو ہمیں ہمارے اپنے شر سے بچاتا ہے۔ تو وقہم السیئات، بچا لے ان کو برائیوں سے۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو ایک مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ جو ان کے اپنے شر ہیں اس سے تو بچا لے، اور دوسرے یہ کہ اللہ آج یہ قیامت کے دن کی جو ہولناکیاں ہیں، تو سیئات سے مراد قیامت کی مصیبتیں، قیامت کے دن کی آفتیں، قیامت کے دن کی ہولناکیاں، ان سے بھی جو بچا لیا گیا قیامت والے دن، اللہ کا بڑا رحم، بڑا کرم اس کے اوپر ہو گیا۔ اور یہی سب سے بڑی کامیابی کہ انسان قیامت کے دن پرسکون رہے اور اس برے انجام سے بچ جائے جو کہ گناہوں کے نتیجے میں ہو سکتا ہے سامنے آتا۔ اگر گناہ کرتے تو یا تو اللہ نے کرم کیا، گناہوں سے بچا لیا۔ قرآن کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے، یہ ہے جو کہ ہمیں گناہوں سے بچنا سکھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے، جو ان کی سنت تھام لے وہ گناہوں سے بچ جائے۔ اور اگر کوئی غلطی میں پاؤں پھسل گیا تو اللہ کی رحمت ڈھانک لیتی ہے انسان کو، نیک بندوں کو۔ تو اس طرح سے قیامت کی مشکلات سے بھی انسان بچ سکتا ہے۔ آیت نمبر 10، رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تم کو ایمان کے لیے بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ اللہ کے غصے کے لیے غضب کا لفظ آتا ہے، غضب، شدید غصہ۔ مقت جو ہے یہ غصے سے بھی آگے کا ایک سٹیج ہے، اتنا شدید غصہ کہ بیزاری کی کیفیت طاری ہو جائے انسان پر۔ جیسے کسی شخص پر اگر غصہ آتا ہے
غصہ اگر زیادہ بھی ہے یا تھوڑا ہے تو انسان اس سے بات تو کرتا ہے، کہتا ہے تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، گفتگو کر لیتا ہے اسے. لیکن بعض غصے کی کیفیت اتنی شدید ہوتی ہے کہ بات کرنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا. انسان سوچتا ہے کہ مجھے اب بات بھی نہیں کرنی اس سے. تو اتنا غصہ کہ بیزاری کی کیفیت طاری ہو جائے. تو یہاں پر کافروں سے خطاب ہے کہ کیا کہا جائے گا قیامت کے دن ان سے. یعنی یہاں پر کافروں کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن کافروں سے کہا جائے گا کہ آج اللہ بیزار ہے تم سے. جتنے تم آج اپنے آپ سے بیزار ہو، جتنا تمہیں آج اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہے، پچھتاوے کی وجہ سے، افسوس کی وجہ سے، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کہ کھلی آنکھوں دھوکہ کھایا، جانتے بوجھتے تم نے دھوکہ کھایا، جان بوجھ کر ڈیفائنس کے ساتھ تم نے جو ہے وہ اللہ کی بات نہ سنی دنیا میں. تو آج قیامت کے دن سخت تمہیں اپنے اوپر تاؤ چڑھ رہا ہے، شدید غصہ آ رہا ہے، نفرت اور بیزاری محسوس ہو رہی ہے تم کو اپنے آپ سے. جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا کہ ہاؤ کوڈ آئی ڈو اٹ، یہ میں کر بھی کیسے سکتی تھی، یہ میں نے کیا بھی کیسے. اتنا بعض دفعہ غصہ اپنے اوپر انسان کو آتا ہے کسی غلطی کی وجہ سے. تو جیسے تم آج اپنے آپ سے بیزار ہو، اس سے زیادہ اللہ تم سے بیزار تھا دنیا میں جب تم کو بلایا جاتا تھا دین کی طرف اور تم بات نہیں مانتے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارنے والے آئے تدعون الی الایمان، تم پکارے گئے ایمان کی طرف. تمہارا کیا رد عمل ہوا؟ فتکفرون، تم نے انکار کر دیا. تو اللہ تم سے بیزار ہو گیا تھا دنیا میں. اتنا اللہ کو غصہ تم پر آیا تھا کہ وہ غصہ جو ہے وہ نفرت کی حد تک پہنچ گیا تھا. اللہ نے تم کو تمہارے حالوں پر ہی چھوڑ دیا، بیزار ہو گیا اللہ. سم بکم عمی فہم لا یرجعون، تو یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب نہیں لوٹیں گے. یہ حال ہو جاتا ہے، دلوں پر مہر لگ جاتی ہے پھر. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اپنے گناہوں پر انسان کو نہ افسوس ہو، نہ احساس ندامت ہو، نہ گلٹ ہو، نہ ہی خود کو بدلنے پر طبیعت آمادہ ہو، نہ ہی دل چاہے اپنے آپ کو بدلنے کا. جب نیکیاں کرنے کا دل بھی نہ چاہے اور گناہ بھی نہ لگیں تو انسان سمجھ جائے کہ شاید اللہ بیزار ہی ہو گیا، اللہ نے چھوڑ دیا اس کو اس کے حال کے اوپر. تو یہ ان سے کہہ دیا جائے گا قیامت کے دن کہ اللہ تم سے کتنا بیزار تھا، تم بلائے جاتے تھے ایمان کے لیے، تم بات نہیں سنتے تھے. تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، تو نے واقعی ہم کو 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کہ اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ تو ذرا سا یہ دیکھتے ہیں کہ امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین سے کیا مطلب ہے. 2 موتیں 2 زندگیاں. ایک موت تو ہم جانتے ہیں جو کہ دنیا میں آتی ہے، ایک زندگی ہم جانتے ہیں جو دنیا میں ملی، اور ایک زندگی ہم جانتے ہیں جو کہ آخرت میں ملے گی. اور آخرت کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ دائمی ہے، وہاں تو موت آنی نہیں کسی کو. تو 2 زندگیوں کو آئیڈینٹیفائی کر لینا، پہچان لینا آسان ہے. ایک دنیا کی زندگی، ایک آخرت کی زندگی. ایک موت کو بھی پہچاننا آسان ہے، دنیا میں جو موت آتی ہے. لیکن یہ ایک اور موت، یہ کون سی موت ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. موت اس کو کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحیں بنائی تھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر جو آخری انسان پیدا ہونے والا ہے، سب کی روحیں ہم عمر ہیں، کنٹمپریریز ہیں، اکٹھی بنائی گئی تھیں. احادیث میں الفاظ آتے ہیں الارواح جنود مجندہ،
ایسی روحیں تھیں کہ لشکروں کے لشکر تھے روحوں کے، اور ان سب سے اللہ نے پھر عہد لیا تھا، الست بربکم. سورہ اعراف میں ہم نے یہ عہد الست پڑھا ہے، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب. تو عہد کس سے لیا جاتا ہے؟ عہد تو زندہ سے لیا جاتا ہے نا، جو زندہ ہو، سیلف کانشیس ہو، خود شعوری کی کیفیت میں ہو، اس سے عہد لیا جاتا ہے. تو اس ساری روحوں سے عہد لیا گیا، روحیں بنائی گئیں، ان سے عہد لے لیا گیا. سب نے کہا کہ ہاں بلا شہدنا، کیوں نہیں اللہ، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. اس کے بعد ان تمام روحوں کو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سلا دیا. یہ جو روحوں کو سمجھیں ایک طرح سے جو سلایا گیا، یہ پہلی موت ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ماں کے رحم میں بچے کا جسم بنتا ہے اور پھر روح لا کر اس کے اندر ملا دی جاتی ہے. تو اب یہ کیا ہو گئی؟ پہلی زندگی بن گئی. تو ایک موت تو ہم گزار آئے، ایک موت تو ہم نے گزار لی، اب ہم دوسری موت کے انتظار میں ہیں. 2 موتیں ہیں، تیسری کوئی موت نہیں، اور 2 زندگیاں ہیں اور تیسری کوئی زندگی اس کے بعد ضرورت اس لیے نہیں پڑے گی کہ دوسری زندگی تو کنٹینیو ہوئے گی، مسلسل چلتی چلی جائے گی. تو اب وہ جو قیامت کے دن کھڑے ہیں یہ مجرم، یہ اب گن رہے ہیں کہ ہم ایک دفعہ مرے، پھر ہم کو دنیا میں اللہ نے زندہ کیا. دیکھیں، ایک آخرت میں مرے اور دنیا میں زندہ ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ پھر ایک دنیا میں مرے تو آخرت میں زندہ ہوئے، یہی سائیکل چل رہی ہے نا. اب کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اتنی دفعہ تو نے ہمیں موت دی، اتنی دفعہ ہمیں زندگی دی. مراد ان کی یہ ہے کہ اللہ ایک موقع اور دے دے، ایک موت ہم کو اور دے دے، یا ایک اور زندگی دے دے اس کے علاوہ. فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کہ یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ یعنی نکلنے کا راستہ کیا؟ کہ اللہ یا تو واپس دنیا میں بھیج دے، یا ہمیں تو اس میں موت دے دے، ہم مر تو جائیں کم از کم. قرآن میں مضمون آتا ہے کہ جہنمی پکاریں گے جہنم کے دروغہ کو، اور وہ کہیں گے کہ تم اللہ سے کہو کہ ہمارا معاملہ، ہمارا کام تمام کر دے. تو دروغہ جواب دیں گے کہ نہیں، پڑے رہو اسی حال میں، موت نہیں آئے گی تم کو. تو یا وہ موت مانگیں گے، اس لیے کہ موت ایک راستہ ہے اس عذاب سے نکلنے کا، یا وہ ایک اور زندگی مانگیں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹنے کا موقع دیا جائے، ایک اور زندگی مل جائے تو ہم جا کر وہاں کچھ کام کریں. وہ کہہ رہے ہیں فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، اپنے قصوروں کا ہم اعتراف کرتے ہیں. اعتراف عرف سے لفظ بنا ہے، عین را فا، عرف. جان گئے اپنے گناہوں کو، پہچان گئے اپنے گناہوں کو. سورہ منافقون میں مضمون آتا ہے کہ جہنمی کہے گا قیامت کے دن، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ کیوں نہ تو نے مجھ کو مہلت تھوڑی سی اور دے دی، یعنی اللہ ایک دفعہ مجھ کو دوبارہ ذرا سی مہلت دے کر دنیا میں بھیج دے تو کیا ہوگا؟ فَأَصَّدَّقَ، میں تو بالکل سچا بن کے رہوں گا، یا میں خوب صدقہ کروں گا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں تو صالحین میں سے ہو جاؤں گا. اب سب سمجھ آ گیا مجھ کو اللہ، سب میرے ہوش ٹھکانے آ گئے، اب میں جاؤں گا تو گناہوں سے دور رہوں گا. تو یہ مہلت ہے جو کہ جہنمی مانگیں گے قیامت کے دن. جواب کیا دیا جائے گا؟ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. جواب ملے گا یہ حالت جس میں کہ تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اللہ اکیلے کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تو تم مان لیتے تھے. اب فیصلہ اللہ بزرگ اور برتر کے ہاتھ میں ہے. یعنی یہ امن اور سکون اللہ کی فرما برداری کے بجائے اللہ کی نافرمانی میں تلاش کرتے تھے. انہوں نے ایمان کا انکار کیا، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں ان کو سکون نہیں ملتا تھا، بلکہ غصہ آتا تھا، جھنجھلاہٹ ہوتی تھی، ریزنٹمنٹ پیدا ہوتی تھی اللہ کی بات مان کے.
نافرمانی کر کے بہت سکون محسوس کرتے تھے، بڑی خوشی محسوس ہوتی تھی کہ بے شک اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو ہو، لیکن نفس تو راضی رہے، نفس کی تو فرما برداری ہوتی رہے۔ تو وہی بات یہاں فرمائی جا رہی ہے کہ جب تم کو ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تم انکار کرتے تھے، اور جب اس کے ساتھ شرک کرنے کی دعوت دی جاتی تھی تو تم ایمان لے آتے تھے۔ عجیب دیکھیں یہاں پہ انداز ہے نا، شرک پر ایمان لانے والے، شرک پر ایمان لانے والے اور اللہ کا کفر کرنے والے، حالانکہ کفر کرنا ہے طاغوت کا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یہ مضمون ہم نے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں۔ کفر کرو تم طاغوت کا، ایمان لاؤ اللہ پر، تب ہے جو کہ عروۃ وثقیٰ تم مضبوط تھامنے کے قابل ہو جاؤ گے، یا تم نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا ہوگا۔ تو ان کا تو معاملہ ہی الٹا تھا۔ تو اب جو ہے وہ فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے، العلی ہے، بہت بلند ہے، اللہ کبیر ہے، الکبیر بہت بڑا۔ اب جو چاہے وہ تمہارے حق میں فیصلہ کرے۔ اب یہ اللہ کی اپنی مرضی کہ اللہ گناہ گاروں کو بخش دے، اللہ کی مرضی کہ اللہ ان کو جہنم میں ڈالے، اللہ کی مرضی ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے یا ایک مخصوص مدت کے لیے جہنم میں رکھنے کے بعد ان کو نکال لے اور جنت میں واپس ڈال دے۔ تو یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بس دعا ہم کو یہ کرنی چاہیے کہ اللہ یہ جہنم ہمیں نہ چھوئے، بس بات یہ ہے ہمیں نہ چھوئے، بس اس کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی شان بتائی جا رہی ہے کہ تم کیوں اللہ کی قدرت کا اندازہ نہیں لگاتے، کیوں اللہ کی تم قدر نہیں کرتے، اس کی نشانیاں تو دیکھو۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، لیکن ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ آسمان سے رزق نازل کرنا مراد ہے بارش، بارش آسمان سے برستی ہے، یا وہی گائیڈنس اور ہدایت بھی تو وہی کی شکل میں آتی ہے آسمان سے۔ تو جسم کا اور روح کا دونوں کا رزق آسمان ہی سے نازل ہوتا ہے۔ اور اس سے کون نصیحت حاصل کرتا ہے؟ یونیب، رجوع کرنے والا، لوٹنے والا جو ہوتا ہے، ایسا انسان جس کی زندگی کا ریفرنس پوائنٹ اللہ کی ذات ہو، جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ تو بار بار اللہ کی طرف پلٹے گا۔ کوئی گناہ کا دھبا داغ دل پر یا دامن کردار پر لگ جائے، فوراً رجوع کرتا ہے، فوراً پلٹتا ہے اللہ کی طرف، استغفار کرتا ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنا آسان ہے نا، آپ کچھ کمپیوٹر پہ ٹائپ کر رہی ہیں، ایک غلط الفابet ٹائپ کیا، آپ نے جھٹ ڈیلیٹ کر دیا، کتنا سمپل ہے، بیک سپیس کیا، پیچھے کی طرف گئے، آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ ڈیلیٹ کون کرے گا؟ جس کو غلطی کا احساس ہے۔ کچھ مشکل ہے بتائیے مٹا دینا لکھ کر غلط لفظ؟ ہم مٹا بھی تو دیتے ہیں، کچھ بھی مشکل نہیں۔ کب مشکل نہیں؟ جب غلطی کا احساس ہو جائے۔ تو اللہ کرے کہ یہ حس ہمارے اندر زندہ رہے نا، سیلف سینسرشپ، اور تقویٰ یہی ہے، سیلف سینسرشپ۔ اپنی غلطیوں پر خود انسان متنبہ ہو جائے، کسی کو بتانا نہ پڑے کہ تم نے یہ غلط کیا، تم نے وہ غلط کیا۔ خود ہی احساس، خود ہی ریئلائزیشن کہ میں کہاں کہاں غلطیاں کرتی ہوں، کیا کیا کمزوریاں ہیں میرے اندر، کہاں کہاں مجھے اور محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ مسلسل عمل ہے زندگی بھر کا۔ تو یہ شخص ہوتا ہے یونیب، بار بار لوٹتا ہے اللہ کی طرف۔ مومن کا دل یوں سمجھے کمپس کی طرح ہوتا ہے نا، جیسے کمپس کی سوئی آٹومیٹکلی پوائنٹ کرتی ہے نارتھ کی طرف، تو مومن کا دل بھی بار بار اللہ کی طرف پلٹ پلٹ کر آتا ہے، بار بار اللہ کی طرف اس کا دل جو ہے وہ رجوع کرتا ہے۔ ایسی فرقان ہے جو اللہ مومن کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو قرآن کی آیات ہوں یا آفاق کی آیات ہوں، سب اس سے نصیحت حاصل نہیں کریں گے، صرف وہی نصیحت حاصل کریں گے جو کہ رجوع کرنے والے ہوں، جو کہ اپنی غلطی کی اصلاح چاہتے ہوں، جو استغفار کرتے ہوں،
جو اللہ کی فرما برداری کرنا چاہتے ہوں۔ تو فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، بس اے رجوع کرنے والو اللہ ہی کو پکارو، فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ کو پکارو، مخلصین،